بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کتاب اصول الفقہ، درس نمبر 2۔ موضوع علم الاصول ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص بل يبحث عن موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه وهو استنباط الحكم الشرعي، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة فقط، وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحاب أو بإضافة القياس والاستحسان كما صنع المتقدمون، ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. فائدته، مرحوم شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول الفقہ کا پہلا درس گزر چکا، جس میں ہم نے تعریف علم اصول کے بارے میں پڑھا اور 2 مسئلے ہم نے سیکھے، حکم واقعی و ظاہری اور دلیل اجتہادی و فقاہتی کے بارے میں گفتگو کی۔ آج کے درس میں موضوع علم اصول پر بحث ہو رہی ہے کہ علم اصول کا موضوع کیا۔ عموماً نحو میں یا منطق میں ایک چیز کو موضوع بنایا جاتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، الکلمۃ والکلام یاد ہوگا، موضوع المنطق بھی کبرا میں حاشیہ ملا عبداللہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ہر ایک علم کی تعریف، موضوع، فائدہ، غرض و غایت ہوتی ہے، تو علم اصول الفقہ بھی آخر یہی 3 چیزیں بیان ہونی چاہیے۔ تعریف تو ہو گئی، اب تعریف کے بعد موضوع کیا ہے۔ تو مرحوم مظفر کا نظریہ یہ ہے کہ ایک یا چند محدود موضوعات کو موضوع علم اصول الفقہ قرار دینا درست نہیں، اس لیے کہ اصول الفقہ کے موضوعات شتّا، بہت ہیں، محدود نہیں، لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، جی جیسے فرماتے ہیں استنباط حکم شرعی کے لیے جتنے ٹاپکس زیر غور آئیں گے وہ سارے علم اصول الفقہ کا موضوع بنتے جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ ادلہ اربعہ کون کون سی ہیں، یہ آج سمجھ لیجیے۔ ادلہ اربعہ، 4 دلیلیں کسی بھی شرعی حکم کے لیے، استنباط حکم شرعی کے لیے ادلہ اربعہ کون کون سی ہیں؟ وہ ہیں 4۔ نمبر 1 کتاب قرآن، نمبر 2 سنت حدیث، نمبر 3 اجماع جس میں قول معصوم شامل ہو، اس کو کہتے ہیں اجماع محصل۔ اہل سنت میں اور تشیع میں یہ فرق ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں علماء کا اجماع حجت ہے، دلیل ہے۔ شیعہ کہتے ہیں وہ اجماع دلیل ہے جس میں حضرت حجت شریک ہو۔ حضرت حجت پر لطفاً واجب ہو جاتا ہے کہ اگر سارے فقہا غلطی پر ہوں تو وہ کسی فقیہ کو کسی ذریعے بتا دے کہ تم لوگ غلط جا رہے ہیں۔ ہاں
اس کو قاعدہ لطف کہتے ہیں اصول میں، شریعت میں، فقہ میں، بلکہ یہ القواعد الفقہیہ میں ایک قاعدہ اس کا نام ہے قاعدۃ اللطف، یہ قاعدہ ہے۔ جیسے قاعدۃ الید ہے، ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ میری ہے، قبضہ دلیل ملکیت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدۃ الید۔ قاعدۃ الضمان، مثلا آپ کو میں نے $100 دیے، یہ $100 آپ آغا برکت تک پہنچا دیں، آپ نے گم کر دیے، آپ ضامن ہیں۔ دیجیے قاعدۃ الضمان، انلیس کہ آپ کہہ دیں کہ اگر گم ہو گئے تو میں ضامن نہیں ہوں، یہ شرط لگا دیں۔ قاعدۃ الضرر مثلا، یہ صرف میں تعارف کے لیے ابتدا ہے۔ قاعدۃ الضرر، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ آپ تکلیف نقصان کسی کو دے سکتے ہیں نہ اس سے لے سکتے ہیں۔ آغا سجاد کو حق نہیں کہ رضا علی کو کوئی نقصان پہنچائے، لا ضرر ولا ضرار، اور اس سے نقصان کھائے بھی نہیں، یہ اسلام میں ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ اسی قاعدے کے تحت انٹرسٹ، سود حرام ہے، اسی قاعدے کے تحت، ہاں، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اس لیے سود حرام۔ یہ صرف 4 اصطلاحیں آپ کو آج بتا دی، ویسے تو القواعد الفقیہ بہت زیادہ ہے، اس پر الگ درس رکھنے کی ضرورت ہے باقاعدہ۔ ہمارے استاد آیت اللہ العظمیٰ المرحوم شیخ محمد فاضل لنکرانی نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے القواعد الفقیہ، ہاں، پورے قواعد جو ہے، قاعدے، پرنسپلز۔ خیر، بات طولانی نہ ہو جائے تو مرحوم مظفر کے نزدیک موضوع علم اصول محدود نہیں، ان 4 میں، کون کون سے 4؟ کتاب، سنت، اجماع اور عقل، آخری عقل، چوتھا۔ اب یہ یاد کر لیں، آپ کو یہ رٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ ادلہ اربع بیان کیجئے، کتاب، سنت، اجماع، عقل۔ اجماع کون سا؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل۔ اجماع کون سا؟ جس میں قول معصوم، محصل اس کو کہتے ہیں، ایک منقول ہوتا ہے، ایک محصل، بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ خیر، منقول علماء سے، ہاں ہاں، اہل سنت میں بھی ہے۔ یا مثلا استصحاب، اہل سنت کے نزدیک قیاس، استحسان وغیرہ۔ متقدمین نے یہ 7 چیزیں موضوع بنائی ہیں، متقدمین کون کون سی؟ کتاب، سنت، اجماع، عقل، استصحاب، قیاس، استحسان، حسن و قبح وغیرہ۔ خیر، آیا یہ 7 ہیں؟ مظفر کہتے ہیں نہیں، شیخ کا فرمانا یہ کہ نہیں، 7 میں بھی محدود نہیں ہے۔ تو گویا ضروری نہیں ہے منطقیوں کی طرح کہ ہم یہ کہیں کہ محدود، لمیٹڈ، معین موضوع کا ہونا علم کے لیے مینڈیٹری، مسٹ، کمپلسری، ضروری ہے۔ فرماتے کوئی 6 ملے ہیں مجھے۔ 7 حسن کو، استحسان نہیں، حسن کو تو ہے ہی نہیں نا، قیاس، استحساب، قیاس اور استحسان، اوپر تو 4 وہ ہے نا، 4 ان کو مکس کیوں کرنا؟ اچھا اچھا اچھا، 3 یہ چلیے۔ تو حدیث، فائد موضوع کیا ہوا؟ موضوع فرماتے موضوع بہت ہے، موضوعات ہیں۔ اکثر امامیہ کے نزدیک جو 4 ہیں ادلۃ الاربعہ، یا جو 7 ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ یہ موضوع کی بحث پڑھ لیں، پھر فائدہ پڑھ لیں۔ موضوع علم الاصول ہے، صفحہ نمبر 6۔ ان ھذا العلم، اگر بحث شروع ہو تو پھر ان چل رہی ہو تو ان،
ان هذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص. تحقیق یہ علم سے مراد علم اصول متکفل نہیں ہے، حامل نہیں ہے بحث کے لیے عن موضوع خاص. ضروری نہیں ہے کہ آپ موضوع خاص بنائیں اس علم کی. بل یبحث عن موضوعات شتى، بلکہ بحث کرتا ہے علم اصول مختلف موضوعات کے بارے میں. ٹھیک. بل یبحث عن موضوعات شتى، شتى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختلف، ڈفرنٹ. بہت بھی ہے نا زیادہ. ہاں وہی وہ ہے نا، نظیروں کا شتہ یا امثالوں کا شتہ وہ حسنوں کا واحد. تیری نظیروں تو بہت ہے پروردگار، مگر تیرا حسن ایک. شتہ بہت. تشترک کلها فی غرض المهم منه وهو استنباط الحکم الشرعی. ساری کی ساری مشترک ہیں، سارے کے سارے موضوع مشترک ہیں. ہماری غرض مہم میں جو اصول الفقہ سے ہماری غرض ہے وہ کیا ہے؟ استنباط حکم شرعی. اس میں سارے مشترک ہیں. کتاب ہو، سنت ہو، اجماع محصل ہو، عقل ہو، استحسان ہو، قیاس ہو اہل سنت کے نزدیک، استصحاب ہو وغیرہ. یہ استحساب اور نہیں لکھ چکے ہیں پہلے، لکھ چکے ہیں ابھی، لکھ لیا ہے نا. وہی اسی کو دوہرا رہے ہیں. اچھا، وہ استنباط الحکم الشرعی. ہماری غرض مہم کیا ہے؟ ہماری امپورٹنٹ، ہمارا گول کیا ہے؟ کہ ہم نے شرعی حکم کو نکالنا، استنباط کرنا ان دلیلوں کے ذریعے. ہاں، ان موضوعات کے ذریعے جو ہماری غرض مہم میں مشترک ہے. ہماری غرض مہم کیا ہے؟ استنباط حکم شرعی. یہ ہماری غرض ہے. ہمارا گول کیا ہے اصول الفقہ میں؟ یہ معالم میں بھی، معالم الاصول میں بھی پڑھ چکے ہیں. ان ادلتها بادلتها التفصیلیہ، استنباط الحکم الشرعی. اصل ہمارا گول یہ ہے کہ حکم شرعی کا استخراج ہو جائے، استنباط ہو جائے، ہم نکال دیں. ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام. حرمت خمر، شراب کا حرام ہونا، یہ مثلا ایک موضوع ہے یا ایک ہدف ہے. ہدف حرمت شراب یہ ہدف ہے. اس میں موضوع کیا بنے گا؟ مثلا کتاب، دلیل بھی کتاب بنے گی. کتاب کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. قرآن عمل شیطان ہے تو پھر کیسے نہیں حرام ہوگا؟ عمل شیطان تو حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علیکم السلام. علیکم السلام. اچھا، فلا وجہ لجعل موضوع هذا العلم خصوص، تو خاص الادلۃ الاربعہ، مثلا خصوص الادلۃ الاربعہ، خاص جو 4 دلیلیں آپ نے کہی ہیں، فقط کتاب و سنت و اجماع و عقل، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم موضوع علم خاص بنا دیں ادلہ اربعہ کو. یہ کوئی ضروری نہیں. فقط وہی الکتاب و سنت والاجماع والعقل. ادلہ اربعہ کیا ہے؟ کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور عقل. او باضافت الاستصحاب، بعض کہتے ہیں کہ استصحاب کو بھی ایڈ کر لو. او باضافت القیاس، عامہ کے نزدیک قیاس کو بھی لے آؤ. اول من قاس ابلیس،
سب سے پہلے تو ابلیس نے قیاس کیا تھا، کچھ تو ہم بھی ابلیس کے ویل وشر بنے، تھوڑی سی خیر خائی ہم بھی کر لیں، بیچارہ ہے نکال دیا گیا ہے. بل استحسان اور حسن، یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ اچھی لگ رہی ہے لہذا یہ جائز ہے. وہ ایک مولوی صاحب کے بقول اس نے کہا کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگ رہی ہے اس لیے مجھ پہ جائز ہے. استغفر اللہ. یہ اس نے بھی استحسان کیا. کما صنع المتقدمون، جیسا کہ متقدم علماء کر چکے ہیں خاصہ و عامہ کے، کہ وہ ان 7 چیزوں کو موضوع بناتے رہے. مرحوم مظفر کے نزدیک ان 7 میں منحصر نہیں. صرفاً عن ھذا کہ قیاس جائز ہے کہ نہیں وہ الگ، یہ ہم بحث جو ہم عام کر رہے ہیں، اس میں ابھی تک امامیہ کو خاص نہیں کیا ہے، ورنہ امامیہ کے نزدیک تو قیاس کہاں جائز ہوتا ہے. ولا حاجت، بس کوئی حاجت نہیں رہی الى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع، کہ ہم کہیں کہ لازم ہے کہ علم کے لیے ضروری ہے اس علم کے لیے کہ موضوع ہو، یبحث عن عوارض الذاتیۃ فی ذلک العلم، تاکہ اس علم میں وہ علم کے عوارض ذاتیہ کو موضوع ڈسکس کرے، جیسے منطق میں ہوتا ہے یا نحو صرف میں ہوتا ہے. کما تسالمت علیہ کلمۃ المنطقین، جیسا کہ دلیل ہیں اس کے اوپر منطقیوں کے کلمات. فإن هذا لا ملزم له ولا دلیل علیہ، نہ کوئی لزوم کی یہاں جگہ ہے نہ کوئی دلیل ہے اس چیز کے اوپر، نہ لازم ہے کہ ضرور یہ کام کرو کہ ایک موضوع کو لے آؤ جو عوارض ذاتیہ کو ڈسکس کرے منطقیوں کے نزدیک، اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے. چلیے تو گویا خلاصہ کیا ہوا، موضوع علم اصول الفقہ نہ 4 چیزیں ہیں نہ 7 چیزیں، نہ ایک مخصوص جو عوارض ذاتیہ کو ڈسکس کرے، بلکہ ہر وہ موضوع جو استنباط حکم شرعی میں موضوع بن جائے، جو کہ بہت زیادہ ہے، وہ سارے کے سارے موضوع بن جائیں گے. کوئی حاجت نہیں کہ خاص موضوع ہم منطقیوں کی طرح بنائیں. واضح ہوگی بات؟ استنباط حکم شرعی کے لیے غرض گول کیا ہوا؟ استنباط حکم شرعی کے لیے. اب فائدہ لکھ لیں. فائدہ علم اصول کیا ہے؟ ہر مکلف کو اور ہر متشرع انسان کو یہ تو معلوم ہے کہ اللہ نے 5 حکم بنائے. یہ تو بلکہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، کل پرسوں پڑھا تھا نا، اس میں سنڈے اسکول میں بچوں کو بھی بتا دیا ہے، مدرسۃ القرآن میں. کون کون سے؟ واجب نہیں اس سے آرڈر، واجب، حرام، مستحب، مباح. مستحب مندوب بھی ہے. مندوب، شاباش. مندوب یا مستحب ایک ہی چیز. مکروہ مباح. یہ تو ہر ایک متشرع کو، جو نیک آدمی ہے، متشرع سے مراد آپ کہتے ہیں نا فلاں صاحب متشرع ہے، شریعت کا پابند. متشرع، ہاں شاباش، شریعت کا پابند. جیسے ہمارے لوگ ماشاءاللہ شریعت کے پابند ہیں. قرض لے کے واپس نہیں دینا، ماں بہنوں کی گالیاں دینی، غیبتیں کرنی، برائیاں کرنی، ویل وشنگ کرنی نہیں، کوئی غریب اگر بیچارہ وعدہ خلافی کرنی، کوئی غریب اگر بے روزگار ہو تو اس کا مذاق اڑانا. یہ تو غیر متشرع ہے. متشرع کا اللہ نے 5 حکم بنائے. اچھا، یہ ہمیں متشرع کو یہ معلوم ہے کہ حکم کتنے ہیں؟ 5. واجب، حرام، مندوب، مکروہ، مباح، یہ سب کو پتہ. اب پتہ یہ ہے کہ اس کے لیے احکام بھی اللہ نے بالکل ڈیفینیٹ بنائے ہیں. 5 کے لیے اللہ نے تو بنا دیے ہو، مگر متشرع یہ بھی جانتا ہے کہ ہر ایک کو ہر حکم معلوم نہیں. اللہ نے تو بنا دیے مگر ہر بندے کو ہر حکم معلوم نہیں. علم ضروری کے ذریعے بدیہی طور پر
गॉड गिफ्टेड तौर पर कोई नहीं मालूम, तो सिर्फ मासूम को मालूम होता है। मुजतहिद बेचारे को भी नहीं पता होता, उसको तो पता ही नहीं होता कि वो मुजतहिद बनेगा। जब वो बंटे खेल रहा था उसको कैसे पता था कि वो मुजतहिद बनेगा? तो बाद में मुजतहिद बन गया इल्म तरकीबी के जरिए ना, इल्म नजरी के जरिए, नजरी के जरिए कसबी, ये मंतिक में पढ़ चुके हैं। इल्म बदी ही जरूरी जो अल्लाह की तरफ से हो, जो मासूम को होता है, या वो इल्म जो जैसे आपको ये नहीं सिखाया गया कि आग गर्म है, ये इल्म बदी ही है। आग गर्म है ये हिद्दत से बच्चे को भी पता चल जाता है, ये इल्म बदी ही है। धुआं अगर उठ रहा है, मंतिक में पढ़ चुके हैं, तो आप समझ जाते हैं कि यहां आग है। ये कहां से समझे? बदी ही। मगर फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहि। हौज़े की आयत ये जरूरी है आपके लिए कि आप चले जाएं हौज़े में, पढ़ें, पढ़ के आएं और अपनी कौम को डराएं। कौम ने तो मानना ही नहीं, न्यूयॉर्क वाले तो मानेंगे नहीं आपको, लिहाजा दूसरी कौम को जाकर डराएं। न्यूयॉर्क में मत डराएं, न्यूयॉर्क को बिल्कुल भूल जाए। हाँ वो आपको डराएंगे, सही बात नहीं, हकीकत है। मैं अगर संद्राल में जाके बैठ जाऊं तो मेरा तकरीबन 1 महीने में मुझे निकाल देंगे अपने गांव से। बाहर से जाता हूं तो हाथ भी चूमते, जूते भी उठाते, बैठ जाऊंगा तो उड़ा देंगे। इसलिए बेहतर यह है कि जहां इंसान पढ़े वहां ना पढ़ाए। अल्लाह की जमीन वसी है, इन्ना अर्जी वासिआ, अल्लाह की जमीन बड़ी, मेरी जमीन बड़ी वसी है, कहीं और जाओ। अच्छा, तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ इल्म उसूल का, हर मुतशर्रे को ये तो इल्म है कि आकाम है 5, ये भी पता है कि वो तो फिक्स है, ये भी पता है कि हर बंदे को बड़ी ही जरूरी इल्म से मालूम नहीं, बल्कि हर बंदा मोहताज है कि नजरी और कसबी इल्म से उनको हासिल करे। यहां तक बात समझ आ गई? अब इल्म उसूल का फायदा क्या है? इल्म उसूल वो है जो वो शरई आकाम के नजरी तौर पर हासिल करने में मदद करता है दलीलों के साथ, कि हुक्म का पता चले दलील के साथ, नजरन व कसबन इल्म हासिल करके उस हासिल करने में जो मदद करता है उसका नाम, उसका फायदा देता है इल्म उसूल फिक़्ह। तो फायदा इल्म उसूल फिक़्ह ये हुआ मुतशर्रिअ को, मुकल्लफ को, नेक इंसान को हुक्म शरीयत के जरूरी बदी ही नहीं बल्कि कसबियो, इक्तिसाबियो, नजरी इल्म के जरिए आकाम को अदिल्ला के साथ जानने की मदद करता है। ये मदद करना ये मौजू है इल्म उसूलुल फिक़्ह, ये इस्तिआनत मुज्तहिद की भी मदद करता है, मुतशर्रे की भी मदद करता है। आम मुकल्लफ की जान छूट जाएगी अगर मुज्तहिद बैठा हुआ, सारी ज़हमत मुज्तहिद उठाएगा, तो फिर फायदा है, फायदा ये फायदा है, फायदा। चलिए खुलासा, फायदा इल्म उसूल फिक़्ह मुतशर्रिअ को हकीकी हुक्म शरीयत के बजरिया इल्म नजरी व कसबी हासिल करने में इस्तिआनत करना, ये फायदा है। वो मदद देता है कि बंदा हौजे में जाकर वाजिब, हराम, मंदूब, मकरूह, मुबाह को तफसील के साथ, दलीलों के साथ समझ के आए, क्योंकि मासूम के अलावा किसी और को बदीही तौर पर इल्म नहीं होता। इल्म की 2 किस्में पढ़ चुके हैं मंतिक में, बदीही ज़रूरी और नज़री व कसबी। हमारा इल्म नज़री व कसबी है, मासूम का इल्म बदीही और ज़रूरी होता है। वो यहाँ आके नहीं पढ़ता, वहाँ से पढ़ के आता है, हमको यहाँ आके पढ़ना है।
فائدہ جو ہوگا ہمیں ہوگا، معصوم کو ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو بدیہن جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ واجب ہے، ہمیں فائدہ ہوگا. چلیے یہ فائدہ پڑھ لیں، پھر آگے تقسیم ابحاث پڑھتے ہیں. فائدتہ، فائدہ ان کل متشرع، فائدتہ مبتدا ان خبر. اگر اس کو مبتدا خبر بنائیں گے جیسے وہ موضوع علم الاصول ان ھذا تو ان پڑھیں گے. اگر اس کی کہیں گے کہ مبتدا محذوف ہے ھذا موضوع علم اصول تو پھر ان پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فائدتہ ان کل متشرع یعلم انه ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریۃ الا وله حکم فی الشریعۃ الاسلامیۃ مقدسۃ من وجوب او حرمت او ندب او کراہت او اباحت. نحو ما سے یہی مراد وہی مندوب مثالیں یہ ہیں مندوب مندوب مکروہ مباح. مباح واجب حرام. من احکام ہاں وہی من الاحکام الخمسہ. ان کل متشرع، ہر متشرع یعلم جانتا ہے، انہ شان یہ ہے کہ ما من فعل من افعال الانسان، انسان کے جو اختیاری فعل ہیں ان میں سے کوئی ایسا فعل نہیں الا ولہ حکم فی الشریعۃ الاسلامیۃ المقدسۃ، مگر یہ کہ اس کے لیے شریعت اسلامیہ مقدسہ میں حکم ہوتا ہے. یہ افعال اختیاری کی بات ہے، یہ نوٹ میں اضافہ کر لیں. جو مجبوراً ہوتے ہیں اس کا کوئی اس کی تو کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. نیند میں اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو اس کا رد مظالم آپ تھوڑی کریں گے، وہ اختیاری تھوڑی ہے. نیند میں تھپڑ مار دیا ہے، سوئے ہوئے تھے، نیند میں احتلام ہو گیا تو کیا اس کی سزا آپ کو تھوڑی دی جائے کہ احتلام کیوں ہوا ہے؟ آپ وَيَعْلَمُ أَيْضًا، جانتا ہے کہ اس کے لیے حکم ہے شریعت اسلامیہ مقدسہ میں من بیان کر رہا ہے، من وجوب واجب ہو، او حرمت او نحوہما، نحوہما یعنی استحباب او کراہت او اباحت، من الاحکام الخمسہ، وہ احکام خمسہ جو مدرسۃ القرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے متشرع، ایضاً ان تلک الاحکام، یہ جو احکام ہیں، لیست کلھا معلومۃ، سارے کے سارے معلوم نہیں ہے، لکل احد بالعلم الضروری، علم ضروری کے ذریعے ہر ایک کے لیے معلوم نہیں، وہ تو معصوم کے لیے معلوم ہوتے ہیں. ضروری سے مراد بدیہی جو منطق میں پڑھا ہے. بل يحتاج اکثرها لاثباتها الى اعمال النظر واقامت الدلیل، بلکہ محتاج ہے اکثر احکام اپنے ثبوت کے لیے اعمال نظر کی طرف، نظر کو عمل میں لایا جائے. یہ نظر کون سی؟ یہ نظر یہ نہیں کسب، ہاں نظری کسبی اکتسابی، وہ محنت نہ بدی نہیں، بدی کے الٹ، ہاں الٹ اعمال النظر، نظر کو، فکر کو، سوچ کو، تعلیم کو، ہاں محنت کو اعمال نظر کے لیے محتاج ہے. وہ اقامت دلیل، اور دلیل کے اقامہ کے لیے. معصوم کے لیے دلیل ضروری نہیں کہ شراب کیوں حرام، اگر انہوں نے کہہ دی حرام، غیر معصوم کو چاہیے کہ وہ دلیل کے ساتھ مانے. معصوم تو خود دلیل ہے اللہ کی، شریعت میں اس کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی اس کو دلیل لا کے دے. یہی وجہ ہے کہ اجتہاد میں زیادہ ضروری نہیں تھا. اجتہاد کی تو وہاں ضرورت ہوگی جہاں پر معصوم نہیں ہوگا. معصوم ہے تو پھر اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ حکم معلوم ہے. جب بدیہی، جب نص بیٹھی ہے، نص کے مقابل پر تو اجتہاد ہوتا نہیں. قرآن نے کہہ دیا اجتہاد تو نص کے مقابل پہ نہیں ہے. نص جہاں
معلوم نہ ہو وہاں اجتہاد. ہاں اجتہاد ہے. اجتہاد نام ہے نص کے معلوم کرنے کی سبیل کا اور کوشش کا. ابھی وہ ایک منحوس پاکستان میں بیٹھا ہے بے ایمان, کتابوں پہ کتابیں بھیج رہا ہے. ابھی اسے کتاب لکھی ہے مرجعیت کے خلاف, یہاں کے ڈاکٹروں کو بہکا رہا ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ معصوم کی موجودگی میں بیعت جو بیعت تو ہے ہی نہیں نا, بیعت تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. ہمارے شیعہ مذہب میں بیعت صرف معصوم کی ہے یا معصوم کے بہاف پر. جیسے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے بیعت لی تو امام کے بہاف پر, یا مختار نے بیعت لی تو محمد حنفیہ کے بہاف پر, محمد حنفیہ نے باقاعدہ امام کے بہاف پر, امام زین العابدین علیہ السلام کے بہاف پر. وہ امام کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ جائیے آغا کوئٹہ میں مثلا آغا برکت, آپ میرے بہاف پہ بیعت لے لیجیے, یا پشاور میں آغا سجاد یا رضا علی جنگ میں, وہ امام فرما سکتے, ہم نہیں لے سکتے. ہم جا کے کہیں کہ سخاوت حسین کی بیعت کرو تو لعنت ہے سخاوت حسین کی, اگر یہ کہے اگر یہ کہے تو یہ تو معصوم کے سامنے دکان کھولنے والی بات. اگر کہے تو سمجھانے کے لیے کہا ہے, سمجھانے کے لیے آپ نے بہتر. بل یاتا, اچھا لکھ لیا نہیں, بل یحتاج اکثرها لاثباتها الى اعمال النظر. اعمال نظر یعنی فکر کا استعمال کرنا, کسب کا استعمال کرنا, اکتساب کا استعمال کرنا. للاحکام, للاحکام اعمال نظر و اقامت الدلیل, اور دلیل قائم ہو. اگر قریب آ جائے تھوڑا اس میں کیمرے میں آنا, کیمرے کو گھماؤ نا. و اقامت الدلیل, اور یہ بھی پتہ ہے کہ محتاج ہے متشرع اس بات احکام خمسہ کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ فکر کا استعمال کرے, علم حاصل کرے. دوسرا یہ کہ دلیل لائے, دلیل کے بغیر نہیں, دلیل لانی چاہیے. کیا دلیل ہے کہ مثلا شرب توتون, سگریٹ پینا حرام ہے, کیا دلیل؟ مثلا دلیل کیا؟ دلیل چاہیے. یا مکروہ ہے مثلا, تو کیا دلیل ہے؟ اے انہا من العلوم النظریت, یعنی انہا, یہ جو احکام ہیں غیر معصوم کی بابت, من العلوم النظریت, یہ علوم نظریہ سے ہیں. یہ جو احکام ہیں علوم نظریہ سے ہیں, اکتسابیہ. شاباش. وعلم الاصول هو العلم الوحید, علم اصول وہ واحد علم ہے المدون جو آرگنائز کیا گیا, تدوین, تدوین یعنی آرگنائز کیا گیا, للاستعانت به علی الاستدلال علی اثبات الاحکام الشرعیہ, مدد کے لیے کہ اس کے ذریعے مدد ہو احکام شرعیہ کے اس بات کے استدلال پر. استدلال پر نہیں, وہ میں پاؤں میں وہ ہے, پتہ میں بھول گیا. استدلال دلیل اور اس بات ثبوت, ثبوت, اس بات ثابت کرنا, ثابت کرنا. اس بات الاحکام الشرعیہ. ففائدته اذن, پس فائدہ علم اصول کا اذن, تب, اذن یعنی تب, جی, اذن یعنی تب, تب فائدہ کیا ہوا؟ یہ فائدہ ہوا الاستعانت علی الاستدلال للاحکام من ادلتها, مدد کرنا استدلال پر احکام کے لیے دلیلوں کے ذریعے, دلیلوں کے ذریعے احکام شرعیہ کے استدلال پر مدد کو فائدہ علم اصول فقہ کہتے ہیں. چلیے
الاستعانۃ علی الاستدلال الاحکام من ادلتها، یہ ہو گیا فائدہ. چلیے اب اگلی بحث میں من ادلتها. دو چیزیں اب تک پڑھ لیا. موضوع علم اصول پڑھ لیا کہ فرمایا محدود نہیں ہے 4 میں یا 7 میں. نہ فائدہ بھی پڑھ لیا کہ الاستعانۃ علی الاستدلال للاحکام الشرعیۃ من ادلتها. چلیے اب پڑھیں تقسیم ابحاث کی تقسیم. بس آج یہی اتنا ہی پڑھیں گے، پھر درس نمبر 3 میں مقدمہ. آج اتنا ہی پڑھیں گے، لکھ لیں. ابحاث یہ درس خارج تک یہی چلیں گے. رسائل کفایہ، درس خارج، حلقات صدر، یہی بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تھوڑی سی عبارتوں کے ہیر پھیر ہوں گے مگر موضوع یہی چلے گا. ماشاء موضوع بھی یہی، فائدہ بھی یہی، تعریف بھی یہی، اور مباحث بھی یہی. مباحث اصول کی ٹوٹل 4 قسمیں. نمبر 1 مباحث الالفاظ. نمبر 2 مباحث عقلیہ. باعث الفاظ عقلیہ. نمبر 3 مباحث الحجت، دلیل. نمبر 4 مباحث اصول عملیہ. عدلی عملیہ پہلے پڑھ چکے ہیں. اصول عملیہ، یہ جو برات، استحساب. دلیل فقاہتی کو یاد ہے نا، دلیل فقاہتی کو اصل عملی کہتے ہیں. عملیہ، عقلیہ، الفاظ اور نمبر 1 مباحث الفاظ، 2 مباحث عقلیہ، 3 مباحث حجہ، 4 مباحث اصول عملیہ. حجہ. ادلہ فقاہتیہ جو ہم نے کہا تھا. اور مرحوم فرماتے ہیں 5ویں بحث بھی لکھ لیجئے بطور خاتمہ کے، جیسے مقدمہ ہے خاتمہ کے طور پہ لکھ لیں. خاتمہ کے طور پہ لکھ لیں مباحث تعادل و تراجیح. مباحث تعادل و تراجیح. تھوڑا تھوڑا سب کے بارے میں سمجھ لیں، پھر اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں اور آج درس نمبر 2 تمام ہو جائے گا. مباحث الفاظ. نمبر 1 مباحث الالفاظ. نوٹ کر لیں، مباحث الفاظ مدالیل الفاظ اور ظواہر الفاظ کے بارے میں بحث کرتی ہیں. مدالیل مدلول کی جمع ہے. الفاظ کا مدلول کیا ہے؟ ہاں. اور ظواہر الفاظ، مدالیل الفاظ اور ظواہر الفاظ کے بارے میں جو بحث کرے اسے مباحث الفاظ کہتے ہیں. مثال پہلے گزر چکی ہے. اقیم الصلاۃ فعل امر ظاہر ہے کہ دال ہے وجوب پر، یاد ہے آپ کو؟ بردار وجوب. ہاں. اور ظواہر قرآن حجت ہے. یہ بحث الفاظ ہے، لفظ کی بحث. فعل امر یا مثلا نہی دلیل حرمت ہے، اگر قرینے کے بغیر ہو. امر بھی قرینے کے بغیر ہو تو دال بر وجوب ہے. یہ پڑھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں. یہ مثال ہوگی مباحث الفاظ کی. مدالیل الفاظ یہ مباحث الفاظ نہیں. نمبر کیا ہوا؟ نمبر 1 مباحث الفاظ. اب آ جائیں مدالیل الفاظ، ظواہر الفاظ. دلیل دے دی اقیمو. اقیم الصلاۃ. ہاں اقیم الصلاۃ. کیوں اقیم الصلاۃ میں نماز واجب ہے؟ کیونکہ اقیمو فعل امر ہے. اب بغیر کریں اب بغیر کرینے کے شابش دال بر وجوب ہے. نادے علی المظہر العجائب. ایک مولوی صاحب نے، بیچاروں نے، ہمارے وہ سمجھے چچا ہی ہیں
ہمارے والد صاحب میرے خلاف پوری تقریر کی سرگودا میں پچھلے ہفتے کہ بے ایمان ٹھیک ہے، نادی علی پڑھ رہا ہے، بے ایمان ٹھیک ہے. بے ایمان تو تب تھی ہے کہ اگر ہم نعوذ باللہ مولا علی کو خدا کہیں، استغفر اللہ، یا نبی کہیں تو بے ایمان ہے ہم. مولا علی کو تو ہم مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ حضور نے ان کو بلایا، اس میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے بلایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں بلایا کوئی نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ دلیل پر وجوب ہے. یہ تو بھائی مسئلہ اصول الفقہ کا مسئلہ ہے. اگر امر ناد امر ہے، اے پکار میرے حبیب تو پکار علی کو، قرینے سے خالی ہے، واجب ہے نبی پر علی کو پکارنا. لیجیے جو کام نبی کے لیے واجب ہے وہ ہمارے لیے حرام کیسے ہو جائے گا؟ اور یہ حدیث قدسی میں تو خیر یہ نہیں کہتا کہ وہ چچا ہمارے مائل میں وہابیت ہو رہے ہیں، وہ بے شک کہتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، بوڑھے ہو گئے ہیں وہ. 60 کے بعد بندے کو تو مولا علی کا زیادہ محب ہونا چاہیے. وہ پوری تقریر میرے خلاف ٹھوک دی، ہاں یہ غلط کہہ رہا ہے، کوئی واجب نہیں ہے. وہ قابل معاف ہے جی. چلو کوئی نہیں، ہاں شاباش، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اگر نہیں اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دماغ میں بالکل صحیح بات، تفلانا ہمیشہ ٹھیک ہے. بچکانا. اچھا ایک بات ہوگی. نمبر 2 مباحث عقلیہ. نمبر 2 مباحث عقلیہ. مباحث عقلیہ وہ بحثیں جہاں لفظ جواب دے جائے، سمجھ گئے؟ لفظ وہاں پر کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جہاں لفظ جواب دے جائے بیٹھے میچ میں وہاں پر ایک کام کریں گے. عقل بروئے کار آتی ہے. مثلا مقدمۃ الواجب واجب ہے، نماز کیونکہ واجب ہے اس لیے وضو واجب ہے. کیونکہ نماز واجب ہے عقل کہتے ہیں وضو کو بھی واجب ہونا چاہیے. مقدمۃ الحرام حرام ہے. ایک صاحب نعوذ باللہ زنا کے لیے جا رہے ہیں، ٹیکسی میں جائیں گے، وہ ٹیکسی میں جانا حرام، مقدمۃ الحرام حرام. یا کیونکہ یہاں دلیل مقدمے کے بارے میں الفاظ نہیں بتا رہے، مقدمہ کیسے واجب ہوا؟ عقلاً. چلیے نمبر 3 مباحث الحجت. جہاں پر حجیت اور دلیلیت میں بحث ہو ان کو کہتے ہیں مباحث الحجت. حجت کا مطلب دلیلیت. مثلا آیا خبر واحد حجت ہے کہ نہیں، یہ بحث ہے نا. خبر واحد حجت ہے کہ نہیں، یہ بحث کیا ہے؟ عقلی بحث ہے، حجتی بحث ہے، دلیلی. عقلی نہیں، دلیلی. دلیل کے ساتھ، یہ دلیل کے ساتھ. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ثابت کرنا. اگر فاسق آئے خبر لے کر قرآن کہتا ہے تو کیا کرو؟ سوچو ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. کیا ہے؟ اور اگر غیر فاسق ہو تو نہ سوچو یا مانو. اب یہ بحث ہے، یہ حجیت کی بحث. اچھا نہ ہاں یہ تو بحث ہے نا، پھر بھی سوچنا ہے. بالکل سوچنا ہے. اور کیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ حجیت ظواہر کتاب، حجیت سنت، حجیت اجماع، حجیت عقل وغیرہ، حجیت ظواہر قرآن. نمبر 4 مباحث اصول عملیہ. ذرا اس کی وضاحت لکھ لیں. چوتھی کا تعلق صرف مجتہد سے ہے، مکلف مقلد سے نہیں. مجتہد کے پاس جب دلیل اجتہادی حکم واقعی کے لیے نہیں ہوتی تو وہ دلیل لے کر آتا ہے اصل برات، اصل احتیاط، استصحاب، حالت سابقہ. کہ اگر پہلے میں باوضو تھا جب گھر سے چلا تھا تو میری عادت نہیں ہے راستے میں میرا وضو ٹوٹے، ابھی بھی میں وضو کے ساتھ ہی ہوں مثلا. یہ ان تمام کو اصول عملیہ کہتے ہیں. جہاں
دلیل اجتہادی جواب دے جائے، حکم واقعی کا علم نہ ہو، وہاں حکم ظاہر لے آتا ہے مجتہد دلیل فقاہتی کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں مباحث اصول عملیہ، پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے اصالۃ الاحتیاط، اصالۃ البراعت، عدم الاعتنا بالشک، اسے حکم ثانوی بھی کہتے ہیں، حکم ظاہری بھی کہتے ہیں، اور دلیل کو دلیل فقاہتی بھی کہتے ہیں، اصل عملی بھی کہتے ہیں، اور اصول عملیہ کل 4 ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصالۃ الاحتیاط، اصالۃ البراعت، اصالۃ الاستصحاب وغیرہ، عدم الاعتنا، آخری بحث کیا لکھا تھا؟ تعادل و تراجیح۔ تعادل و تراجیح جب ادلہ بہت ساری آ جائیں، بہت ساری دلیلیں آ گئی، اب اس میں سے ترجیح دینی ہے، تعادل کرنا ہے، چننا ہے اس میں سے، ہاں اس کو کہتے ہیں تعادل و تراجیح، ان میں سے چننا ہے۔ ہاں یہ 5واں ملحق ہے، ویسے اصل میں 4 ہی ہے۔ چلیے یہ پڑھ لیں، تقسیم و ابحاثہ، بحثوں کی تقسیم، ابحاث بحث کی، تنقسم مباحث هذا العلم الى 4 اقسام، تقسیم ہوتی ہے اس علم اصول فقہ کی، تقسیم ہوتی ہے مباحث کی الى 4 اقسام، 4 قسم۔ نمبر 1 مباحث الالفاظ، وهي تبحث عن مداليل الالفاظ وظواہرها، یہ بحث کرتی ہیں مباحث الفاظ، مدالیل الفاظ کے بارے میں اور ظواہر الفاظ کے بارے میں، من جہت عامۃ، عام طریقے سے، نظیر البحث، جیسے بحث کرنا، عن ظہور صیغۃ افعل فی الوجوب، کہ اگر فعل امر ہے تو وجوب پر دلالت کرتا ہے، وظہور النہی فی الحرمت، دیکھ لیں آپ آدھے گھنٹے اگر امر ہے تو وجوب پہ، اور اگر نہیں ہے تو حرمت، وظہور النہی فی الحرمت، نہی کا ظاہر ہونا حرمت میں، ظہور صیغہ امر، افعل یعنی امر، فی الوجوب، وظہور لا تشرب الخمر فی الحرمت، ونحو ذالک، ایسے ہی مباح کا بھی، مکروہ کا بھی ہے، جی مثلا لا تاکلوا لحم الحمار، باقر میاں گدھے کا گوشت نہ کھاؤ، مکروہ ہے، حرام نہیں، حرام ہے، نہیں مکروہ ہے، گدھے کا گھوڑے کا بھی ہے۔ آرام ہے۔ نمبر 2 المباحث العقلیہ، مباحث عقلیہ نہیں لکھ چکے ہیں، جی جی مباحث عقلیہ، وہی ما تبحث عن لوازم الاحکام، یہ وہ مباحث ہیں جو بحث کرتی ہیں لوازم احکام سے، فی انفسها، ان احکام کے اندر، خود احکام میں، ملحقات میں نہیں، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَحْكَامُ مَدْلُولَةً لِلْلَفْظِ، اگر نہ ہو ان احکام کی دلالت لفظ کے ذریعے، کالبحث عن ملازمت بین حکم العقل و حکم الشرع، جیسے بحث کرنا کہ لازم ہے حکم عقل حکم شرع میں ملازمہ ہے عقلی، کہ جو عقل کہتی ہے کلما امر العقل امر بہ الشرع، عقل اگر کہہ رہی ہے کہ کسی کی عزت کو نہ لوٹو تو شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے، یہ ملازمہ عقلیہ اور شرعیہ۔ وکالبحث عن استلزام وجوب الشیء وجوب مقدمۃ المعروف، حاضر البحث باسم مقدمۃ الواجب، یا مقدمۃ الحرام، اور جیسے بحث کرنا کہ لازم ہے وجوب الشیء لوجوب مقدمت ہی، مقدمہ واجب ہے تو ذل مقدمہ واجب ہے، المعروف حاضر البحث باسم مقدمۃ الواجب، یہ مقدمۃ الواجب کے طور پہ مشہور ہے بحث،
وكالبحث عن استدلال وجوب الشيء لحرمت ضده المعروف باسم مسألت الضد، جیسے بحث ہے کہ لازم ہے وجوب شے جب حرمت ہو ضد کی، اگر حرام ہے داڑھی کا منڈوانا تو رکھنا کیا ہوگا؟ خود بخود واجب ہوگا۔ یہ کون سے مولوی ہیں جو کہتے پھرتے ہیں کہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے رکھنا واجب ہے؟ یہ ہمارے مولوی کہتے پھرتے ہیں۔ یہ اصول فقہ نہیں پڑھی۔ حرمت ضد المعروف، اگر ضد حرام ہے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ چیز واجب ہو جائے گی، اس کو مسئلۃ الضد کہتے ہیں۔ وکالبحث عن جواز اجتماع الامر والنہی، اور یہ کہ آیا جائز ہے امر و نہی کا جمع کرنا تو پھر وہ مکروہ ہو جائے گا وغیرہ ذالک۔ نمبر 3، کرنا ہاں یہ کر یہ نہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ ہے، جمع ہو جائے ہاں امر و نہی کا کم از کم مکروہ ہو جائے گا۔ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، کاری یا کار مکروہ ہو مباحث العقلیہ، مباحث الحجہ، وہی ما یبحث فیہا عن الحجیت والدلیلیت، یہ وہ ہیں جو بحث کرتی ہیں حجیت و دلیلیت کے بارے میں۔ کالبحث عن حجیت خبر الواحد، جیسے بحث کرنا کہ خبر واحد حجت ہے کہ نہیں، وہ حجیت الظواہر، اور ظواہر کا حجت ہونا، وہ حجیت ظواہر الکتاب، قرآن کے ظواہر کا حجت ہونا، عقیمو جیسے پڑھ چکے ہیں، وہ حجیت السنت، حدیث کا حجت ہونا، دلیل ہونا، والاجماع، وہ اجماع محصل کا، والعقل، برین کا، عقل کا۔ عقل کہہ رہی ہے کہ سینما نہ جاؤ وہاں آج کل قتل ہو رہے ہیں، تو ویسے بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو نہ جائیں، اپنے بچنے کے لیے نہ جائیں۔ عقل کہہ رہی ہے آگ لگ رہی ہے۔ بابا الی ذالک، پاکستان میں تو سینمے محفوظ ہے، مسجدیں غیر محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، سینمے میں کوئی نہیں بم مارے گا۔ سلمے میں بھی بم دھماکے ہوتے ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں سینمے میں جلا دیے۔ دھماکے ہوتے ہیں۔ 5 سال میں جلائے، اجماع وہی 5 یا 7 سنیوں کے نزدیک عام اجماع، ہمارے نزدیک وہ اجماع جس میں قول معصوم شامل ہو، قول حضرت حجت شامل۔ آپ لیٹ آئے ہیں نا، اصل میں وہ جب نہیں آئے تھے اس وقت یہ پڑھا چکے ہیں کہ لطفاً واجب ہے امام زمانہ پر کہ کسی نہ کسی کو آ کے بتائیں، اگر سارے مجتہد غلطی پہ ہوں تو ایک کو بتا دیں، خط لکھ کے، نمائندہ بھیج کے، خود آ کے۔ یہ شیعہ مذہب میں لطفاً امام پر واجب ہے۔ اچھا، مباحث الاصول العملیہ، نمبر 4، مباحث اصول عملیہ، وہی تبحث عن مرجع المجتہد، یہ بحث کرتی ہے مرجع مجتہد سے، عند فقدان جائے دلیل مجتہد سے، عند فقدان الدلیل الاجتماعی، دلیل الاجتہادی، جب دلیل اجتہادی نہ ہو وہ حکم واقعی کے لیے۔ کالبحث عن اصل البراءہ، جیسے مصنف مجتہد بحث کرتا ہے اصل براءت سے کہ اصل یہ ہے کہ میں بری ذمہ ہوں، والاحتیاط، احتیاطاً میں غسل کر لوں گا، جمعہ کے بعد بھی وضو کر لوں گا احتیاطاً، والاستصحاب، میں پہلی جو حالت تھی اسی استصحاب پر اس کو میں جاری کرتا ہوں۔ اعتراء بالشک، جو عدم اعتراء بالشک جو پڑھا تھا۔ فمقاصد الکتاب اذن اربعۃ، پس مقاصد کتاب ہو گئے 4، تب اذن یہ نہیں تھا۔ وَلَهُ خاتمۃ، ایک مقدمہ ہے ایک خاتمہ، مقدمہ میں حقیقت الوصف وغیرہ کو پڑھیں گے، اور خاتمہ میں تعادل و تراجی کو۔ تبحث عن تعارض الادلۃ، جب بہت ساری دلیلیں اکٹھی آ جائیں ان میں سے کس کو پک کریں، اس کو کہتے ہیں مباحث التعادل والتراجیح۔ میں نے جو امتحان آخری دیا تھا آیت اللہ جناتی کے سامنے وہ یہی تھا، تعادل و تراجیح، ایسے خارج آیت اللہ جنتی جناتی، آج کل مرجع ہے وہ ابراہیم جناتی۔ ان تعارض الادلۃ وتسمى مباحث التعادل والتراجیح، فالکتاب یقع فی 5 اجزاء، بس شیخ مظفر فرماتے ہیں ہماری کتاب واقع ہو گئی 5 اجزاء میں واقع ہوگی،
5 اجزاء میں انشاءاللہ تعالی. فقبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها الجملة من المباحث اللغوية. قبل اس کے کہ شروع کریں ہم کتاب کو ضروری ہے کہ ایک مقدمہ لکھیں جو بحث کرے جملہ مباحث لغویہ کی. یہ تو اصطلاحات کی ہم بحثیں کریں گے نا، لغوی تھوڑی سی بحث بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ التي لم يستوفي البحث عنها في العلوم الادبیہ اور لم يبحث عنها، اس لیے کہ علوم ادبیہ میں زیادہ بحث نہیں کی گئی یا اصلاً بحث ہی نہیں کی گئی. بعض لوگوں نے تو بحث ہی نہیں کی. وضع کی بحث، وضع تعینی کیا ہے، وضع تعینی کیا ہے، اس کی بحث تو ہوئی نہیں. وضع عام موضوع خاص، تحقیق معنی حرفی، استحالت القسم الرابع وغیرہ، یہ بحث ہوئی نہیں. ہم نے چاہا ہم مقدمے میں ذرا سی یہ بحث بھی کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم وہ 4 بحثیں بلکہ 5 بحثیں کریں گے. ٹھیک ہے. اصول لفظیہ کو بھی، حقیقت کو، مجاز کو، اطلاق کو، عدم تقدیر کو، الظہور کو، ترادف و اشتراک کو، استعمال لفظ کو فی اکثر من معنی وغیرہ، ان ساری بحثوں کو ہم پہلے کر لیں. ٹھیک ہے. کتاب کو شروع کرنے سے پہلے پھر امر و نہی کی بحث کریں گے. چلیے مباحث الفاظ کی بحث بعد میں کریں گے. یہ تھوڑے سے مقدمے میں ہم صحیح کو، اعم کو ذکر کر لیں. وہم و دفع وغیرہ کو، نزاع فی العلامات الا فی الجملہ وغیرہ، یہ چھوٹی سی بحث تقریباً 44 صفحے تک ہم مقدمہ کی کر لیں. وقبل الشروع لا بد من مقدمۃ، شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے ایک مقدمہ. یبحث فیہا عن جملۃ من المباحث اللغویۃ التي لم يستوفي البحث عنها في العلوم الادبیۃ او لم يبحث عنها، کیونکہ علوم ادبیہ میں اس کی یا تو بحث سے وفا نہیں کی گئی یا اصلاً بحث کی نہیں گئی. لغت ہم چاہتے ہیں لغت کی بھی تھوڑی سی بحث ہم کر لیں. صفحہ 9 سے لے کر 44 تک ہم صرف لغوی بحث کریں گے. پھر ہم 5 مقاصد اور 4 مقاصد اور خاتمے کو پڑھیں گے. وصلی اللہ علی رسول الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اصول الفقہ شیخ مظفر کا درس دوم، USOOL اصول ہے، ASOOL نہیں. اصول الفقہ درس دوم کے خاتمے پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج کے درس کا ثواب الحاج سید محمد اصغر نقوی صاحب کے مرحومین، سید نور حسین شاہ بہاول شاہ، خادم حسین شاہ اسوار علی شاہ، اور ہمارے آغا شہاول شاہ کہہ دیے، اور ہمارے آغا برکت کے کزن یونس وغیرہ، اور ہمارے میاں صاحب کے والد میاں عطا الحق، اور میرے والد مولانا عطا اللہ، اور دیگر مرحومین، اور آغا مختار کے والد جناب جعفر حسین، غلام جعفر، اور دیگر مرحومین، والدہ ماجدہ سمیت، غلام صغرا مرحومہ، اور علی رضا سائیں کے مرحومین، ہمارے باقر جعفری کے مرحومین، اور زبار خاور عباس کے مرحومین کو پہنچے، اور اللہ اس درس کو کامیاب و کامران فرمائے. شاگردوں کو وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، یا استاد کو دیر سے آنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ لہؤلاء المرحومین المنظورین والذین موجودین فی موسط الامام المہدی وتوفوا. بسم اللہ الرحمن